آج ہم کریں گے سورۃ العلیٰ کی ترجمہ و تفسیر، اور اس میں آپ کو وہ تفسیر بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں کل 19 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں جو سب سے بلند و بالا ہے، یعنی اپنے رب کی وہ صفات بیان کریں جو اللہ کا گندگی اور آلودگی سے پاک ہونا ثابت کرتے ہیں، اور بلند و بالا سے مراد ہے کہ عظمت اور فضائل و کمالات میں عظیم تر ہونا۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چیز پیدا کی، وہ ٹیڑھی میڑھی تھی اور پھر اللہ نے اسے بالکل ٹھیک کر دیا، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے کوئی چیز بالکل کامل پیدا کرتا ہے، اور بعض چیزیں اپنے کامل ہونے تک بتدریج پہنچتی ہیں۔ مثال کے طور میں بچہ جب ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے یا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل کمزور سا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مضبوط، توانا اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ بعض چیزیں تو اللہ بالکل کامل پیدا کرتے ہیں اور بعض چیزیں بتدریج کامل ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ ذات جس نے تقدیر مقرر فرمائی پھر ہدایت دی، یعنی اللہ نے تقدیر مقرر فرمائی اور پھر ان تقدیر کے معاملات پر بندوں کو ہدایت عطا فرمائی کہ ہم تقدیر کے معاملات کو سمجھ کر اپنے معاملات میں اصلاح کریں۔ اب تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر جو کچھ لکھوا دیا وہ تقدیر ہے۔ اب یہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے لکھوا دی اور ہم پر مسلط کر دی، مثلا کون کب پیدا ہوگا، کہاں پر پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کس مقام پر مرے گا، کون کتنا رزق کھائے گا، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کتنے عرصے تک قائم رہے گی، کتنے بچے ہوں گے، کتنے لڑکے ہوں گے، کتنی لڑکیاں ہوں گی۔ یہ سب وہ معاملات ہیں جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیے اور ہم پر مسلط کر دی۔ اب ہم اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ دوسری ایسی چیزیں اللہ نے لوح محفوظ پر لکھوا دی جس پہ اللہ نے ہم کو اختیار دے دیا، مثلا نیکی اور برائی کو اختیار کرنا، کفر و اسلام کو اختیار کرنا، اچھائی اور برائی کے کاموں کو اختیار کرنا۔ یہ سب چیزیں اللہ نے لوح محفوظ پر اس طرح لکھ دی ہیں کہ اس میں اللہ نے ہم کو اختیار دے دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اچھائی یا برائی، نیکی یا برائی کو اختیار کر لیں۔ اب یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم صحیح چیزوں کو اختیار کر لیں، یا پھر ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم بری چیزوں کو اختیار کر لیں۔ اللہ کے علم کے وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف وہ علم رکھتے ہیں جو ہو چکا یا جو ہو رہا ہے، لیکن اللہ مستقبل میں کیا کیا ہوگا وہ سب جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ایک شخص کو پیدا فرماتے ہیں جس کا نام زید ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مستقبل پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کیا کرے گا۔ مثلا فلاں وقت پر وہ چوری کرے گا، فلاں وقت پہ معاذ اللہ وہ کفر اختیار کرے گا، فلاں وقت پہ الحمدللہ وہ اسلام اختیار کرے گا، فلاں وقت پہ وہ کچھ اچھائی کا کام کرے گا، اور یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام جو کچھ بھی وہ مستقبل میں اپنی مرضی اور اختیار سے کرے گا وہ لوح محفوظ پر لکھوا دیے۔ اب اللہ نے یہ سب کچھ لوح محفوظ پر کیوں لکھوایا؟ تو یہ سب چیزیں اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں کہ جو شخص ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تو اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ ذات کہ جس نے نکالا چارے کو پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب چارہ نکلتا ہے تو وہ گیلا سا ہوتا ہے، ہرے رنگ کا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ خشک ہو جاتا ہے اور اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔
کہ اللہ نے قرآن پاک اور شرعی احکامات کے حفظ کا ذمہ خود لے لیا، یعنی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خصوصیت سے نوازا کہ پھر وہ کبھی ان کے ذہن سے نہیں نکلا۔ تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ قرآن تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے کہ آپ نے بغیر کسی تکلف کے اور اہتمام کے قرآن کو یاد کیا، بلکہ اللہ نے آپ کو یاد کروا دیا جو جو وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ اللہ جانتا ہے ہر ظاہری چیز کو اور جو پوشیدہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پچھلی آیت میں کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، اور پھر آیت نمبر 7 میں یہاں ارشاد فرمانے مگر جو اللہ چاہے، یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے، پر اکابرین کا کہنا ہے کہ ایسا وقوع پذیر نہیں ہوا۔ جیسے بہت ساری چیزیں ممکن ہیں لیکن وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پہ یہ جو کمرہ جس میں ویٹی ہوں، اگر اللہ چاہے تو اسی وقت پورے سونے سے بھر دے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کیا یہ وقوع پذیر ہوئی؟ نہیں، یہ وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے وہ چیز یہاں پہ کی ارشاد فرمائی ہے، یعنی یہاں پر امکان ظاہر کیا گیا ہے، یہ اس آیت میں امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ بھی چاہے وہ ظاہری ہے اور پوشیدہ ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی ہم آپ کے لیے تبلیغ دین آسان فرما دیں گے، یعنی ہم لوگوں کا مسلمان ہونا آسان فرما دیں گے، یعنی ہم جہاد میں فتح آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک وقت آزمائش کا رہا اور پھر اللہ نے بے حد آسانیاں فرما دیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرمائیں اگر نصیحت نفع دے، یعنی اگر نصیحت نفع دے تو آپ ضرور نصیحت فرمائیں، لیکن اگر آپ کو غالب امکان ہے کہ آپ کوشش کر چکے لیکن یہ شخص پھر بھی ہدایت حاصل نہیں کر رہا تو آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان قریب نصیحت مانے گا وہ شخص جو ڈرتا ہے، یعنی جو شخص اپنے دل میں خوف رکھے گا، اللہ کا خوف، میدان محشر کا خوف، وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا۔ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں گمان ہو کہ سامنے والا ہماری نصیحت قبول کرے گا تو ہمیں اسے ضرور نصیحت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یار کون اس کے ساتھ دماغ لگائے اور سستی کرے اور اسے نصیحت نہ کرے، بلکہ ہمیں نصیحت اسے کر دینی چاہیے۔ اور دوسرا سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ جو شخص نصیحت قبول نہیں کرتا تو غالب امکان ہے کہ اسے اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا، یہاں مراد کفار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کفار کی صفت ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اور ہم مسلمانوں کو اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی صفت ہے جب وہ جو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا، یعنی وہ دوزخ میں جائے گا اور وہاں اسے موت نہیں آئے گی، اور جس قدر وہ عذاب میں رہے گا تو زندگی تو ایسی ہوتی نہیں، زندگی میں کوئی خوشی کوئی نفع تو ہوتا ہے لیکن وہاں نہ خوشی نہ نفع۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک مراد کو پہنچ گیا وہ شخص جو صاف ستھرا ہوا، جو کفر کی گندگی اور علائش سے بچ گیا، وہ بالکل صاف ہو گیا، بالکل پاکیزہ۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ پہلی آیات میں عقیدہ تھا اور اس میں عمل ہے، یعنی جس کا عقیدہ اور عمل بالکل صحیح ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ تم اس جیسی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس زندگی کو بہتر سمجھتے ہو اور اسی کی پلاننگ کر رہے ہو، جبکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔
बाहज़ीत वालिदैन अगर हम देखें तो हम अपने औलाद की आगे आने वाली 40-50 साल की ज़िंदगी की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अंधेरी कब्र में जाकर उसका क्या होगा। मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में सवाल और जवाब जब होंगे तो उसका क्या बनेगा। 50,000 साल का एक दिन है रोज़े महशर का, उसका क्या होगा। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम इस दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं अपनी आगे आने वाली आखिरत की दायमी ज़िंदगी पर। आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक ये अगले सहीफ़ों में है। अगले सहीफ़ों से मुराद ये है कि जो पहले गुजर चुके हैं उन सहीफ़ों में, यानी ये नसीहत जो तुम कबूल करोगे उससे तुम्हें क्या फ़ायदे और बरक़ात हासिल होंगी, और अगर तुम रद्द करते हो तो उसके क्या नुकसानात होंगे, वो सब कुछ सहीफ़ों में मौजूद है। आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, यानी जो पहले किताबें आई उनमें भी ये नसीहत की बातें थीं। यानी अल्लाह ने हर दौर के लोगों को नसीहत फरमाई, तो हमें भी चाहिए कि हम इस नसीहत से सबक हासिल करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ये थी सूरतुल आला की तर्जुमा और तफसीर। अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और हमारी हर गलती, कोताही और गुनाह को माफ़ फरमा दे। आमीन।